السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل وائس چوائس میں۔ جیسا کہ ہم نے کلکتہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، خصوصاً سیمسٹر 5 کے اسٹوڈنٹ کے لیے اردو آنرس کے ایک کورس سیشن اسٹارٹ کیا تھا جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، تو ہم نے 2 لیکچرس کو آلریڈی اپلوڈ کر دیا ہے اور یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم سر سید احمد خاں اور علی گڑھ تحریک کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ 2 پارٹس میں ہوگا۔ پہلے پارٹ میں سر سید احمد خاں کے متعلق بات چیت کروں گا اور دوسرے پارٹ میں علی گڑھ تحریک کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے، اس میں ہم خصوصاً سر سید احمد خاں کی حالات زندگی کے متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سر سید احمد خاں آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے۔ ان کا نام آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ تو سر سید احمد خاں اردو ادب میں بالخصوص ایز اے ادیب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ادیب کے علاوہ انہوں نے کچھ شاعری بھی کی ہے اور وہ فلسفی بھی کہلاتے ہیں، لیکن اگر خصوصاً دیکھا جائے تو اردو میں ان کا جو نام ہے وہ ایز اے ادیب، ایز اے نثر نگار ہی جانا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام سید احمد خاں ہے، سید احمد خاں، اور ان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں دلی تھا، ابھی موجودہ دہلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وفات 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوئی، اور تدفین جو ہے، جسے یعنی تدفین کے معنی ہوتا ہے دفن کرنا، تو دفن جو ہے وہ یہی علی گڑھ میں ہی ہوا۔ جو علی گڑھ کالج ہے اسی کے احاطے یعنی کیمپس میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ والد کا نام سید متقی ہے، سید متقی۔ تو یہ ہو گیا سر سید احمد خاں کے مختصر تعارف۔ اب آتے ہیں ہم لوگ سر سید احمد خاں کے رفقا کے جانب۔ رفقا یعنی رفیق، دوست، جسے ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں۔ علی شبلی، علامہ شبلی نعمانی، نذیر احمد، محسن الملک۔ تو ان سر سید احمد خاں کے رفقا میں حالی، شبلی نعمانی، نذیر احمد اور محسن الملک کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اردو میں سر سید کا جو نام ہے وہ بطور نثر نگار یعنی ادیب ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے کچھ شاعری کلام میں پیش کیے ہیں، لیکن وہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جو امپورٹنٹ ہے صرف وہی چیز پر بحث کریں گے۔ تو ان کی تصانیف کچھ یہ ہے۔ پہلا تصانیف جو ہے وہ جام جم ہے۔ ان کی پہلی تصنیف جام جم ہے، اور کتابوں کا نام بات کیا جائے تو پہلا ہے اثر الصنادیر، جو کہ 1846 عیسوی سے لے کر کے 1854 عیسوی کے درمیان پبلش ہوا یعنی شائع ہوا۔ دوسرا تاریخ سرکشی بجنور، جب وہ بجنور میں تھے تب انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور نامی کتاب لکھی تھی 1854 میں۔ اس کے بعد اسباب بغاوت ہند 1857 کے بعد انہوں نے لکھا تھا۔ تو اسباب بغاوت ہند جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سر سید احمد خاں نے جو غدر کا واقعہ ہوا تھا، یعنی 1857 کا جو غدر ہوا تھا، جسے ہم لوگ فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس بھی بولتے ہیں، تو اس میں سر سید نے اس جنگ کے اسباب یعنی وجہ کے بارے میں بات کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے خصوصی طور پر انگریزوں کو اس جنگ کا الزام جو ہے انگریزوں کے سر ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہے وہ خطبات احمدیہ ہے، جو کہ 1870 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اچھا، سر سید احمد خاں کے ان کتابوں کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی اہم رسالہ بھی جاری کیا، جو کہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ادبی اور اصلاحی رسالہ تھا جو کہ 1870 عیسوی میں نکلا۔ تو ہوا یوں کہ سر سید احمد خاں جو ہے انگریزی تعلیم، ان کے اسٹرکچر سسٹم کو جاننے کے خاطر جو ہے انگلینڈ جاتے ہیں 1869 میں، اور وہاں سے واپسی کے بعد جو ہے
سر احمد خان مسلمانوں کے اندر بیداری لانے کی خاطر، ان کے اندر جان پھونکنے کی خاطر جو ہے 78 میں تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کرتے، جو کہ نہ کہ صرف ادب میں بلکہ اصلاحی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس دونوں معاملوں میں جو ہے اس رسالے نے کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ اچھا، سر احمد خان کی تو کتابوں کی بات ہو گیا، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے مقالے بھی لکھے۔ مقالوں میں سمجھ، ریا، تہذیب، خوشامد، تعلیم و تربیت جیسے کافی۔ اب آتے سفر نامہ کے بارے میں، ان کا ایک سفر نامہ ہے جو کہ مسافران لندن، جب لندن کا سفر کر رہے تھے نا تو انہوں نے اسی دوران جو ہے جیسے یہ مسافران لندن کے نام سے ایک سفر نامہ لکھا تھا۔ اچھا، اوپر میں ہم نے سر سید کے رفیق کے بارے میں، رفقا کے بارے میں بات کیا ہے، یعنی دوست کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ہم اثر ادیب، یعنی ان کے زمانے میں جو ان کے زمانے سے بلونگ کرنے والے جو ادیب ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، جن میں عبدالحلیم شرر کا نام اور نذیر احمد کا نام بہت اہم۔ تو یہ ہوئی تصانیف اور سر ادیبوں کے نام۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ سر سید احمد نے اپنی زندگی میں بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں، جس میں بہت سارے اسکولوں کا بنیاد بھی شامل ہے، جیسے کہ مراد آباد میں اسکول، غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قائم۔ اسی کے ساتھ سر سید کی زندگی کا سب سے بڑا جو کارنامہ رہا ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام۔ اسی سر سید احمد خان نے 1875 میں انگریز سرکار کی مدد سے اور اپنی محنت اور لیاقت کے ذریعہ 1875 میں اس کالج کا پہلا پتھر جو ہے لارڈ لیٹن کے ہاتھوں کروایا اور اس عظیم عمارت کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو یہاں تک جو ہے سر سید احمد خان کی بایوگرافی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پر جو ہے بہت سارے کوشچن بن سکتے ہیں، اور ہوپ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا جو لیکچر ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ ہمارا یہ پارٹ 1 تھا، اور پارٹ 2 میں جو ہے ہم علی گڑھ تحریک کے حوالے سے بات کریں گے۔